معزز علماء کرام اور طلباء اعزام، اللہ جل جلالہ وعمن والہ کا بے انتہا فضل ہے، اللہ ہی کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اپنے علم کی طرف متوجہ کیا اور زندگی کا یہ قیمتی سرمایہ اور قیمتی وقت جو ہمارا ہے اس کو علم کے سیکھنے سکھانے میں، پڑھنے پڑھانے میں لگانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ محض اللہ ہی کا فضل ہے اور اسی کا احسان ہے کہ اس نے ہماری توجہ اس طرف کر دی۔ اور بھی بہت سارے مواقع تھے آپ حضرات کے پاس اور بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن ایک انتخاب کیا کہ ہم دین کا علم حاصل کریں۔ بہت بڑی سعادت ہے جو علم اللہ پاک نے انبیاء علیہم السلام کو عطا فرمایا اور پھر ہر زمانے میں اپنے برگزیدہ بندوں کو دیا، اس لیے کہ بڑا سرمایہ ہے، بڑی نعمت ہے۔ بڑی جگہ پر بڑے قابل لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے، بڑا علم ہے تو اللہ پاک انتخاب کرتا ہے اپنے بندوں میں سے، بندیوں میں سے، اور ان کے لیے وہ مواقع فراہم کر دیتا ہے، توفیق دے دیتا ہے، راہیں کھول دیتا ہے، آسانیاں پیدا کر دیتا ہے اور عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی طرف سے توفیق مل جانے کے بعد بندوں کے ذمہ ہوتا ہے کہ شکر گزار رہیں، قدردان بنیں۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم شکر گزار بنیں اس پر، اس کو اس کے پورے حق کے ساتھ لیں۔ تو یہ علم نافع ہے اور سب سے پہلے حاصل کرنے والے کے حق میں، جس نے اس کو لیا ہے اس کے حق کے ساتھ لیا تو اس کے لیے علم نافع بن جاتا ہے، عمل کی توفیق ہو جاتی ہے، جو سب سے بڑی چیز ہے۔ یہی اس کا موضوع ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اسی لیے دیا جاتا ہے، آسمان سے اسی لیے اتارا گیا ہے کہ اس پر یقین کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یقین اور عمل کی ہی باتیں ہیں، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اس پر یقین کرنا اور اس پر عمل کے اعتبار سے جانی، مالی، جسلائن کی جو عبادتیں ہیں، جس کو اللہ پاک نے کلام پاک میں بیان فرمایا، حضور علیہ السلام نے اس کی تشریح فرمائی احادیث میں اور اپنے عمل سے، کہ یہ یقین و عمل کے واسطے ہی ہے، اس پر یقین کیا جائے، جو پہلی چیز ہے، بنیادی چیز ہے، کہ اس پر ایسا یقین کیا جائے کہ یہی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے، یہ بھی نہیں، یہی ہے۔ اس کے ساتھ اگر دنیا کے اور اسباب وسائل ہوں گے تو مفید اور کارآمد بنیں گے، اس لیے کہ اس علم میں دنیا کے وسائل سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ سمجھایا گیا ہے، اور جن شعبوں میں علم داخل ہوگا وہ شعبے ہرے بھرے ہو جائیں گے، جن شعبوں میں بھی داخل ہو۔ اگر سیاست اس علم کے مطابق ہوئی تو دنیا کے مسئلے حل ہو جائیں گے، اگر معاشرت اس علم کے مطابق ہیں تو معاشرتی لائن کے جتنے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے، اگر بازار میں معاملات اور خرید و فروخت اس علم کے مطابق ہو رہا ہے تو پھر بازار کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ علم کسی بھی شعبے سے نکلا، چاہے وہ کتنا بھی ہرا بھرا ہو، لیکن اس شعبے سے علم نکلا ہے تو اس شعبے کی روح نکل چکی ہے، وہ مردہ ہے، اور مردہ جو ہے اس میں بدبو ہی ہے۔ مردہ دھیرے دھیرے اس کی کچھ مدت ہوتی ہے، جیسے جسم میں سے جب روح نکلتی ہے تو چند گھنٹے لگتے ہیں اس میں بدبو آنے کے لیے،
ایسے ان شعبوں کی بھی مدت ہوتی ہے، ظاہری طور پر تو دکھتے ہیں بہت ہرے بھرے نظر آ رہے ہیں، لیکن علم الہی کی روشنی میں نہیں ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر نہیں ہے، تو پھر اس سے اب خیر کی امید نہیں کی جا سکتی، چاہے اس کو چلانے والا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اس شعبے میں کام کرنے والا چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اور اس کا نام چاہے کتنا ہی خوبصورت اسلامی عربی نام ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں علم الہی نہیں ہے، حضور علیہ السلام والا مبارک طریقہ نہیں ہے، تو پھر وہ شعبے مردہ ہے۔ ان شعبوں سے اب انسانوں کو بجائے فائدے کے نقصان ہوگا، وہاں سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس علم کو پورے یقین کے ساتھ لیا، پورے یقین کے ساتھ، اور جو کچھ لیا اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاری، اور اس عمل میں ہی اپنی کامیابی سمجھی کہ اسی میں ہماری کامیابی، یہی زندگی کا وظیفہ ہے، یہی زندگی کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی طرف سے جو اتارے وہ علم ہیں، اور اس علم میں جو اللہ پاک نے اپنے بندوں سے مطالبے کیے ہیں ان مطالبوں کو پورا کیا جائے، یہی کام ہے، یہی ورک ہے۔ اس وقت ان مطالبوں کو بھلا دیا گیا ہے اپنے ان کاموں کی وجہ سے جس کو لوگ کام سمجھتے ہیں۔ عبادت چھوڑنے والا طبقہ ہے کہ ہم بیزی ہیں اپنے کام میں، معاملات اور معاشرت کا جو دین ہے اس کو ترک کرنے والا مجمع جو وہی کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس اور طریقے ہیں، اس پر ہم اس کو کر رہے ہیں۔ تو جس کے لیے اس کو اتارا گیا تھا وہ چھوٹا ہوا ہے، تو اس کے ساری دنیا میں جو مسائل ہیں وہ اس کے کہ جس علم کے مطابق زندگی گزارنے کو کہا گیا ہے وہ علم زندگیوں میں سے نکلا ہوا ہے، اس لیے باوجود وسائل بڑھنے کے پرابلم حل نہیں ہو رہے، مسائل حل نہیں ہو رہے، وسائل بڑھتے جا رہے ہیں، اور انسان مادے پر چیزوں پر محنت کرتے کرتے اس کو خوب ترقی دے چکا ہے، اور اس کا معیار بہت اونچا ہو گیا، قیمتیں بہت اوپر چلی گئی وسائل کی اور چیزوں کی، لیکن انسان جو سب سے قیمتی چیز ہے، اشرف المخلوقات جسے کہیں، اس کی زندگی میں وہ دین اور وہ علم نہیں ہے، اس کی وجہ سے اس کا معیار نیچے آ گیا، چیزوں کی قیمتیں بہت زیادہ ہو گئی اور انسان کی قیمت کم ہو گئی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جس علم کے مطابق اس انسان کو زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے وہ علم زندگیوں سے نکلا ہوا ہے۔ اللہ نے کرم کیا ہمارے اوپر کہ مدرسے کے اس پاکیزہ اور نورانی ماحول میں پہنچایا ہے کہ جہاں تعلیم ہے، تربیت ہے، علم ہے، عمل ہے، یہ اللہ ہی کا فضل ہے، اسی نے پہنچایا ہے۔ تو شکر گزاری کا تقاضا یہی ہے کہ اس میں اس کے حق کے ساتھ لگا جائے اور اس کو اس کے حق کے ساتھ لیا جائے، علم کے جو آداب ہیں ان آداب کے ساتھ اس کو حاصل کیا جائے، کتاب کا ادب ہے، اساتذہ کا ادب ہے، اس جگہ کا ادب ہے جہاں یہ پڑھایا جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہر چیز جو ہے اس کی عزت اور احترام بڑھ جاتا ہے، جس سینے میں جاتا ہے اس سینے کی عزت بڑھ جاتی ہے، جس جگہ پر ہیں تو اس جگہ کی عظمت بڑھ جاتی ہے، ایک نسبت کی وجہ سے چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ بعض چیزیں نیلام ہوتی ہیں نا کروڑوں میں، حالانکہ وہ کوئی کپڑا ہے، کسی کا پائجامہ ہے، کسی کا وہ کرتا ہے، جو فلاں بہت بڑے آدمی تھے ان کا ہے، کسی کا کوئی ہتھیار ہے، وہ عام مارکیٹ میں قیمت اس کی ہے چند ہزار روپے کی، لیکن کسی بڑے آدمی کا ہے تو اس کی کروڑوں میں قیمت لگتی ہے، تو وہ نسبت ہو گئی ان کے ساتھ، حالانکہ پرانی چیز ہے، وہ تو اس سے بہتر نئی مارکیٹ میں ہے، اس سے اچھی ہے، لیکن نسبت ہے وہ ایسے اس علم کی نسبت اللہ کے ساتھ صفت الہی ہے، اور اس علم کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے
جنہوں نے اس علم کو اٹھایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا، تو نسبت بڑی ہے۔ تو نسبت کے اعتبار سے اس کی قدر، عظمت، عزت، ادب اور اس سے اور زیادہ اللہ کی طرف سے توفیق مل جاتی۔ مشہور مقولہ ہے اردو میں، با ادب با نصیب، اور وہ سارا ادب یہیں پر ہے، اسی علم میں ہے۔ باقی اور جو فنون پڑھائے جاتے ہیں اس میں ادب کی لائن کے مذاکرات اور اس لائن کا علم کم ہوتا ہے، بلکہ بے ادبی اب تہذیب بن چکی ہے۔ بے ادبی جو ہے اب ثقافت ہے کہ جہاں آدمی آزاد ہو، اپنے ٹیچر سے، لیکچرر کے سامنے کھل کر سوال کے نام پر کچھ بھی پوچھ لو، ان کو کچھ بھی کہہ دے، کچھ بھی بول دے، تنقید کے نام پر کسی بھی طرح کی تنقید کر لے۔ ایک حق بتایا کہ حق ہے ہمارا آزادی، تو وہ سارا جو ادب، احترام، عزت، اکرام، وہ یہاں پڑھایا جاتا ہے، ابتدائی وہیں سے ہوتی ہے۔ تو اس کی رعایت کے ساتھ جتنا اس کو لیا جائے گا اتنا یہ علم ہمارے حق میں نافع بنے گا۔ اور علم نافع کا سوال کیا گیا ہے کہ اللہ ہم کو نفع والا علم دے دے، مطلق علم نہیں، نفع والا علم جو ہم کو نفع پہنچا۔ آدمی کما رہا ہے تو سب سے پہلے اس کمائی کا فائدہ آدمی کو خود کو ہو، کہ اس کمائی کے ذریعے سے غذا حاصل کرے اور اس کمائی کے ذریعے سے صحت کے اسباب حاصل کرے، اس کمائی کے ذریعے سے راحت کے اسباب حاصل کرے، تو یہ کمائی کمانے والے کے حق میں نفع بخش ہے۔ اور پھر اسی کمائی میں سے وہ اپنے اہل و عیال اور دیگر رشتہ دار اور دیگر لوگوں کی خدمت کرے، یہ اور زیادہ نفع کی چیز ہے۔ تو ایسے علم نافع یہ ہے کہ علم نافع سب سے پہلے تو حاصل کرنے والے کے لیے نافع ہو، اور اس پر عمل کی توفیق ہو جائے، علم پر عمل کی توفیق، اور عمل بقدر یقین آدمی کا مضبوط ہوتا ہے۔ جتنا اندر یقین ہوگا علم سے زندگی بننے کا، اتنا عمل میں طاقت پیدا ہوتی اور استقامت بھی نصیب ہوتی، اور ہر عمل کو آدمی کرتا رہے، اس لیے کہ عمل تو کرنے کے لیے۔ اب اس کے درجے ہیں، فرض، واجب، سنت، نفل وغیرہ جو ہے وہ، باقی سنت بھی چھوڑنے کے لیے نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی، صحابہ کی، ان کی زندگی کے جو معمولات ہیں، ان کی زندگی کے جو معمولات ہیں، تو انہوں نے درجہ بندی تو کی، درجے بتائے کہ فرض ہیں، واجب ہیں، ان کے عمل کے ذریعے سے وہ پتہ چلا، لیکن جو دیگر اعمال ہیں وہ زندگی کے اکثر اوقات میں اس کی پابندی رہی، سنتوں کی، دیگر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کرتے ہوئے جن چیزوں میں دیکھا، جیسے نمازوں سے پہلے سنتیں ہیں، بعد کی سنتیں ہیں، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، جو ایک عملی زندگی ہے، کیونکہ یہ جسم کے اعضاء تو استعمال ہوتے ہی ہیں، جسم کے اعضاء استعمال ہوتے، کیا ہی بہتر ہے کہ یہ اعضاء حضور کے طریقے پر استعمال ہو جاوے۔ سعادت مند جسم ہے وہ، خوش قسمت ہے وہ جسم کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر استعمال ہو رہا ہو، چاہے وہ اپنی ضرورتیں پوری کرتے کرتے بھی حضور کے طریقے کو ذہن میں رکھ کر اگر استعمال ہو رہا ہے تو یہ اس جسم کی سعادت مندی ہے، یہ خوش قسمتی ہے، اور یہ علم ہے ہمارا کہ زندگی میں واجب۔ تو جتنا زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے قریب ہوگی اتنا ہی وہ بندہ اللہ کا محبوب بنتا جائے گا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ قاعدہ ہے کہ جتنا بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے قریب ہوگا اتنا اللہ سے قریب ہو جائے گا۔ اور اگر ذہن میں آزادی پیدا ہوئی کہ تو سنت ہے، ایسا بھی کر سکتے ہیں، کوئی ضروری تھوڑا ہے، اتنی زیادہ پابندی تھوڑی کرنے کی ہوتی، تو پھر وہ آزادی کا ایک رخ ہے۔ درجے کے اعتبار سے کیا کہ حکم کے اعتبار سے اس کا جاننا بہت ضروری ہے کہ کون سی چیز فرض ہے، تاکہ اعتدال برقرار رہے۔ حکم کے اعتبار سے اس کا جاننا ضروری ہے کہ کیا فرض ہیں، کیا سنت ہیں، کیا واجب ہیں، کیا نفل ہیں، تاکہ اعتدال برقرار رہے۔ لیکن عمل کے اعتبار سے جو ہے استقامت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی ہر چیز کو لے کر اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا،
یہ بندے کی سعادت ہے۔ یہ کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے کہ ایک ایک سنت کو آدمی لے کر اس پر عمل کر رہا ہو۔ مدرسے کی چار دیواریں میں عملی طور پر یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، عملی طور پر صبح سے لے کر شام تک جہاں وہاں قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر کی تعلیم ہے، وہاں چونکہ ہمارا علم جو ہے اوپر سے ایک سلسلہ چلا رہا، جن اساتذہ سے ہم پڑھ رہے ہیں انہوں نے اپنے اساتذہ سے پڑھا، ان کو عملاً کرتے ہوئے دیکھا، وضو کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، کھاتے پیتے، انہوں نے دیکھا ہے، انہوں نے اپنے اساتذہ کو اس طرح دیکھا، انہوں نے اوپر دیکھا، تو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے حدیث پاک کا، قرآن شریف کا، جیسے اس کے الفاظ کا سلسلہ ہے ایسے اس کے عمل کا ہے۔ تو ایک ماحول مدرسے میں ملتا ہے، ایک ساتھ مختلف نوعیت کے، مختلف صفات اور مختلف علوم و فنون کے ماہر اساتذہ کے درمیان میں 5 سال، 6 سال، 8 سال رہنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اس کی قدر کرتے ہوئے اگر شوق و رغبت کے ساتھ ان سے جن سے ہم لے رہے ہیں ان سے محبت کرتے ہوئے اور ان کے ادب اور احترام کے ساتھ اس کو لیا جائے گا تو پھر اللہ پاک ایسے طلب والوں کو نواز دیتا ہے اور دے دیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ اس میں سچی طلب ہو، تو چاہے کم ذہن ہوگا، کند ذہنی ہوگی، وہ مانے نہیں ہوگی، اس اللہ پاک نواز دے گا کہ اندر سچی طلب ہے اور ادب ہے، احترام ہے علم کا، اہل علم کا، تو اللہ پاک نوازے گا اس، اور آگے نیت اس پر عمل کی بھی ہے تو اس کی بھی توفیق دے دے گا۔ یہی رہتے ہوئے ان چیزوں پر عمل کی توفیق ہو جائے گی، اور اس سے بہتر اور اتنی بہتر فرصت کہاں مل سکتی ہے کہ جہاں دوسرا کوئی کام نہیں ہمارے ذمے، نہ کمائی کرنا ہے، نہ اپنی ضرورتوں میں مشغول ہونا ہے۔ اپنی ضروریات سے متعلق بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کو ہفتے بھر پڑھنا ہے تو ہفتے میں 3 دن کام کرتے ہیں، 3 دن پڑھائی کرتے ہیں، یا 2 مہینے 3 مہینے کام کر لیتے ہیں، پھر 2-4 مہینے پڑھائی کر لیتے ہیں۔ یہاں اللہ پاک نے ایسا موقع عطا فرمایا کہ بالکل فارغ رکھا ہے، تو پھر اور زیادہ اس فرصت کو غنیمت سمجھ کر کوشش کر لینی چاہیے کہ جتنا پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کر لیں۔ اور یہی طریقہ رہا حضرات صحابہ اکرام کا، صحابہ کے بعد تابعین کا، تبع تابعین کا۔ اس لیے وہ جو ادوار ہیں جس میں علم دیا گیا، تو اس میں روزانہ کے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے اسباق نہیں تھے، 24 گھنٹے کے اکثر اوقات استاد شاگرد استادوں کے ساتھ ہوتے تھے، اور 5-6 سال کا کورس نہیں تھا۔ کسی کے بارے میں آتا کہ 12 سال اپنے استاد کے ساتھ رہے، کسی کے بارے میں آتا کہ 18 سال اپنے استاد کے ساتھ رہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے ساتھ 18 سال رہے، 18 سال تک رہے، تقریباً 10 سال ہوئے، اور ان کے ذہن میں آیا کہ اب میں اپنا حلقہ الگ لگاؤں، کیونکہ فقہ کی اچھی، امام صاحب نے تو بڑی عمر میں پڑھا، پہلے تو فلسفہ کے امام تھے، پھر متوجہ ہوئے علم فقہ کی طرف، اور اپنے استاد کے ساتھ رہے تقریباً 10 سال۔ 10 سال کے بعد ذہن میں آیا کہ اب میں اپنا حلقہ الگ لگاؤں، اور اسی نیت سے ایک دن چلے مسجد کی طرف، لیکن مسجد میں داخل ہونے کے بعد خیال آیا کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ استاد کی مجلس میں ہی بیٹھ گئے، حماد ابن ابی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس دن سبق جب ختم ہوا تو حماد ابن ابی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ میرے کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا کسی جگہ، تو مجھے وہاں کا سفر کرنا ہے، اور میری جگہ جب تک میں سفر میں رہوں گا وہاں تک نعمان ابن ثابت بیٹھیں گے یہاں۔ امام صاحب کو خیال آیا تھا ایسا الگ حلقہ لگانے کا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ایسا کرنا مناسب نہیں ہے، اسی حلقے میں بیٹھ گئے۔ لیکن اللہ کی مرضی کہ استاد کو سفر کرنا تھا تو ان کی جگہ بٹھا دیا۔ تقریباً 2 مہینے تک امام صاحب نے پڑھایا، اور پھر اس درمیان میں مسائل بھی آتے رہے، اس کا حل بتاتے رہے لوگوں کو۔ جتنے مسائل آئے سب جمع کر لیے امام صاحب، تاکہ جب استاد آئیں گے تو رجوع کریں گے، ان سے بتائیں گے یہ صحیح ہے غلط ہے۔ جب وہ واپس آئے تو وہ سارے مسائل ان کو دکھائے، تو اس میں سے 2/3 مسائل پر سوات کیا کہ ٹھیک ہے، اور 1/3 میں رہبری کی کہ اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے۔
اس دن امام صاحب کہہ رہے میں نے طے کر لیا کہ جب تک ہمارے استاد حیات ہیں وہاں تک میں اپنا حلقہ نہیں لگاؤں گا۔ پھر دوسرے 8 سال وہ زندہ رہے تقریباً، اور ان کے ساتھ رہے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے شاگردوں نے مل کر امام صاحب سے درخواست کی کہ آپ ان کی مسند پر بیٹھیے، تو انہوں نے معذرت کی کہ بھائی میں اس کا اہل نہیں ہوں، آپ کسی اور کو بٹھا دیں۔ تو بہت مصر رہے۔ پھر امام صاحب نے شرط لگائی کہ آپ ایک ذمہ داری لو تو میں یہ ذمہ داری لوں۔ تو کہ کیا ذمہ داری ہے؟ کہا کہ تم میری نگرانی کرو گے کہ میں قرآن و سنت پر باقی ہوں یا نہیں ہوں، اس کی نگرانی کی اگر تم ذمہ داری لو تو میں اس مسند پر بیٹھتا ہوں۔ تو پھر ان میں سے کچھ لوگوں نے اس کی ذمہ داری لی کہ ہم آپ کی نگرانی کریں گے، اگر آپ غلط جائیں گے تو ہم آپ کو ٹوکیں گے۔ تو وہ ذمہ داری لینے کے بعد امام صاحب بیٹھے، اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ جنہوں نے مجھ سے اس ذمہ داری کا وعدہ کیا تھا انہوں نے وعدہ وفا کیا، یعنی مجھے میری کوئی 19-20 کوئی بات ہوتی تو اس پر وہ مجھے کہتے رہے۔ تو وہ 18 سال رہے امام صاحب ان کے ساتھ، 18 سال تک۔ ایسے دیگر محدثین فقہا کے تذکرے پڑھتے تو اس میں یہی ملتا ہے۔ تو پھر وہ بڑے بڑے لوگ بن گئے، اللہ پاک نے یہ موقع دیا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے جو پڑھ رہے ہیں اس پر ہماری عملی زندگی بھی بنتی جائے، اس پر یقین بھی بڑھتا جائے، اللہ کا تعلق بڑھتا جائے، حضور علیہ السلام سے محبت، آپ کے طریقوں کی عظمت، اور آپ کے طریقوں پر آپ کے طریقوں کے اتباع کا جذبہ بڑھتا جائے۔ جو کچھ اور دیگر ہیں آپ کے سوا، آپ کے طریقوں کے سوا، وہ کم درجے کا ہلکا معلوم ہے۔ آدمی کی پسند کی کوئی چیز ہوتی ہے اور دوسری 5-7 آئٹم پڑی ہے وہاں، تو آدمی کی نظر وہیں جاتی ہے جو اپنی پسند کی ہے، باقی چیزوں کی طرف آدمی توجہ بھی نہیں کرتا، چاہے وہ کتنی اعلیٰ ہو لیکن اپنی پسند کی نہیں ہو۔ ایسے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے حضور کے طریقے کے خلاف ہیں تو ہماری پسند نہیں ہے، ہماری پسند یہی ہے، اس کی مشق کا یہ موقع ہے۔ تو اس لیے اس پر محنت کرتے ہوئے، اس کو اپنے اندر لاتے ہوئے، پھر اس علم کی جو ذمہ داری ہے کہ علم امانت ہے پوری انسانیت کی، صحابہ نے اس کو پوری انسانیت کی امانت سمجھا، تو پھر وہ اس کے لیے چلے وہاں سے، مدینے سے، اور دنیا میں گئے اس ذمہ داری کو اٹھا کر، اور جہاں گئے وہاں انہوں نے دیا ہی، اپنے اس علم کا اثر بھی لے کر گئے اور اس کا عمل بھی لے کر گئے۔ تو جہاں گئے وہاں والوں کو متاثر کیا، اس لیے کہ آدمی اسی چیز سے کسی کو متاثر کر سکتا ہے جس سے خود بھی متاثر ہو، خود اپنے دین سے، اپنے طریقۂ حیات سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت سے وہ ایسے متاثر تھے کہ دنیا میں جہاں گئے وہاں ان کو دیا۔ افریقہ گئے، یورپ تک پہنچے، ہندوستان کے حدود تک گئے، پورے حجاز میں، شام کے علاقوں میں، سب جگہ گئے، روم تک گئے، تو سب جگہ انہوں نے دیا، اور بہت تھوڑے عرصے میں پہنچا دیا، بہت لمبا زمانہ نہیں ہوا، بہت تھوڑے عرصے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا جو دور ہے، کتنے سال گزرے ابھی تک، کوئی لمبا زمانہ نہیں گزرا ہے، لیکن اس عرصے میں صحابہ کے قافلے جو ہیں وہ دنیا فتح کر چکے تھے۔ وہ زمین کے خاطر نہیں نکلے تھے، اپنا رقبہ بڑھانے کے لیے نہیں نکلے تھے، ان کا ہدف جو تھا، ان کا جو مقصد تھا اندر سے بنیادی، وہ یہی تھا کہ جو دین اور جو علم ہم کو ملا ہے وہ انسانیت کو مل جائے، پوری انسانیت کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی یہی ہے صحیح معنوں کہ پوری انسانیت کو ملے۔ تو اس کے لیے وہ نکلے، اپنا مقصد اور ہدف تو وہی تھا، اس کے ساتھ رقبہ بھی بڑھتا گیا، اس کے ساتھ رقبہ بھی بڑھتا، اسی لیے انہوں نے جہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور حضور علیہ السلام کے مبارک طریقے پر زندگی گزارنا طے کر لیا، تو وہاں انہوں نے ان سے کوئی مزاحمت نہیں کی، کیونکہ ان کا مقصد رقبہ بڑھانا نہیں تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک امانت ہمارے پاس ہے، وہ ساری انسانیت کو مل جائے، اور دنیا کا نظام اس علم کے مطابق چلنے لگے۔ تو اس ہدف کو لے کر وہ چلے اور دنیا کے کونے کونے میں پہنچے، اور ایسے مؤثر ہوئے کہ وہاں ان ملکوں کی معاشرت اور زبانیں بدل گئی،
جیسے افریقہ ہیں، مصر، سوڈان اور تشاد، ادھر مالی، موریٹانیہ، جتنے یہ ممالک ہیں جہاں کی زبان عربی ہیں، وہ ان کی پیچھے جائے تو ان کی اصل زبان نہیں ہے عربی، تو اصل یمن حجاز کی زبان ہے، جو یمن سے حجاز میں گئے اور پھر وہاں سے چلی، ان کی تو اپنی آج بھی ان کی لوکل زبانیں ہیں، لیکن ان جگہوں پر جو عربی، وہ صحابہ کا اثر ہے کہ ان کا سب کچھ بدل گیا، یہاں تک کہ ان کی زبانیں بدل گئی، مؤثر ہوئے زمانے پر۔ وہی چیز اس علم کے ذریعے سے ہمارے جو مدارس کا قیام ہے وہ یہی ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اس طرح بنیادیں ڈالی جیسے حضور علیہ السلام اور صحابہ نے ڈالی، تو وہ زمانے پر مؤثر ہوئے، زمانے پر مؤثر ہوئے۔ اور دیکھو دنیا بھر میں دین کے علم کے پڑھنے پڑھانے کے ایسے ادارے قائم ہو، ہمارے ذمہ ہے کہ اب ہم اس ذمہ داری کا بوجھ اٹھا گئے۔ اس وقت عموماً یہ خیال ہوتا ہے کہ ابھی تو ہم چھوٹے ہیں، ابھی تو طالب علم ہیں، کہ جب تک بھی تعلیم 25 سال تک بھی رہے تو ابھی تو طالب علم ہے، ایسا ایک ذہنی نفسیاتی طور پر آدمی کو رہتا ہے کہ ابھی ہم چھوٹے ہیں، طالب علم ہیں۔ ایسا نہ ہو، بلکہ ہم ذمہ دار ہیں اس کے عمل کے بھی اور اس کو پہنچانے کے بھی ذمہ دار۔ یہ دونوں ذمہ داریوں کے احساس کے ساتھ، برتر احساس کے ساتھ، اس کو لے کر ہمیں دنیا میں جانا ہے۔ ابھی چونکہ طالب علمی کا زمانہ ہے، تعلیم و تعلم اس وقت مقدم ہے، زیادہ وقت، زیادہ محنت، زیادہ کوشش ہماری اسی پر لگے، لیکن ہمارے ذہن میں بات ہوگی کہ ہمیں اسے لے کر جانا ہے دنیا میں، اور یہ سسکتی ہوئی انسانیت کی امانت ہمارے پاس۔ دوسرے 1000 فارمولے پیش کیے جائیں گے، مسائل کا حل نہیں ہوگا، اس لیے کہ روح نکلی ہوئی ہے جسم میں سے، اس کی 1000 دوا کی جائے اس میں جان پڑ سکتی ہے، روح ہی نکلی ہوئی ہے، اس کو تو روح کی ضرورت ہے۔ ٹانگوں کا علاج کریں، اس کے کان کا علاج کریں، ناک کا علاج کریں، دماغ کا کریں، کسی عضو میں بھی یہ علاج کارگر نہیں ہوگا، اس مردہ جسم کو روح کی ضرورت ہے۔ ایسے انسانیت کے جو مسائل ہیں، ان مسائل میں روح جو ہے، روح وہ علم الہی ہے، جب تک روح نہیں پڑے گی یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اس احساس ذمہ داری کے ساتھ ابھی سے اپنے جذبات بناتے ہوئے نفس گھبراتا ہے ان چیزوں سے، نفس وہ گھبراتا ہے ذمہ داری اٹھانے سے، ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے سے، اور نفس سے کوئی بری نہیں ہے، اور نفس گھبراتا ہے کسی بھی قسم کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے سے۔ 5 وقت کی نماز بھی پابندی سے پڑھنے سے گھبراتا ہے نفس وہ تو 5 وقت کی نماز بھی پابندی سے پڑھنے سے گھبراتا ہے، چہ جائے کہ پھر گھر چھوڑ کر دور دراز جانا ہو، کبھی جنگل میں، کبھی شہر میں، کبھی دیہات میں، کبھی بس میں، کبھی ٹرین میں، کبھی پیدل، کبھی سواری، کبھی سردی، کبھی گرمی، اس سے تو بہت گھبراتا ہے نفس۔ تو ابھی سے ایک عزم ہے، اگر حوصلہ ہے اس کا، اور مدرسے کی اس 4 دیواری میں بھی رہتے ہوئے روزانہ تھوڑا سا وقت اپنی تعلیمی مشغولی سے فارغ ہو کر 5 منٹ فضائل کی تعلیم کر لی، 5 منٹ آپس میں بیٹھ کر مشورہ کر کے سوچنے کا ابھی سے ایک ماحول بنایا، عادت بنائی کہ ہم اپنے بارے میں، امت کے بارے میں سوچنے والے بنیں۔ مشورہ جو ہے وہ اس کا رخ یہی ہے کہ سوچنے کی جو صلاحیت، قوت فکر جو ہے ہماری بلند ہو، قوت فکر ہماری بلند ہو۔ ہم اپنی جن فکروں میں ابھی ہیں، یا ہمارے جو عزائم اور اہداف ہیں، فراغت کے بعد کیا کرنا ہے، تو ہر ایک کا کوئی نہ کوئی عزم، ہدف ہوتا ہے، تو محدود اہداف ہوتے ہمارے، کیونکہ ابھی ہماری عمر بھی ہے، لیکن ابھی سے اس سوچ کے ساتھ کہ ہمیں باہر نکل کر یہاں سے بہت بڑا کام کرنا ہے، ہمارے اندر سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، لیکن اللہ کے بھروسے کرنا ہے، اللہ کروائے گا۔ جیسے اس نے اپنے نیک بندوں سے کام لیا ہر زمانے میں دنیا میں، تو ایسے ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کریں تاکہ ان کی صف میں شامل ہو جائے، اللہ ہم سے بھی کوئی کام لے لے۔ تو اس فکر کے ساتھ روزانہ کہ اپنی 4 دیواری میں رہتے ہوئے اپنی فکر کی قوت کو بلند کرتے ہوئے، عزائم اور ارادوں اور حوصلوں کو بڑھاتے ہوئے، اس سوچ اور فکر کے ساتھ 5 منٹ آپس میں بیٹھے،
اور چونکہ ابھی ہمارے پاس میدان محنت ہمارا یہی اندر کا ماحول ہے، اس ماحول میں آپس میں ایک دوسروں سے ملیں، بہت ساری باتیں ہم کرتے ہیں، آپس میں ملتے جلتے بہت ساری فکریں منتقل کرتے ہیں ایک دوسروں کو، اور آدمی کا جو ذوق ہوتا ہے اس ذوق پر آدمی بہت زیادہ بات کرتا ہے۔ کسی کا کھیل کود کا ذوق ہے، کسی کا لطیفے سننے سنانے کا ذوق ہے، کسی کا اور کوئی ذوق ہے، کسی کا استعمال کی چیزوں میں حسن پیدا کرنے کا ذوق ہے۔ تو اپنے ذوق کی بات چار دیواری کے باہر جو ہماری باتیں ہوتی ہیں عموماً وہ اسی کی ہوتی ہیں۔ مدرسے کی چار دیواری، درسگاہ میں تو فقہ، حدیث، تفسیر اور صرف، نحو، ادب، بلاغت، اس کا درس ہو رہا ہے، مذاکرہ ہو رہا ہے، تکرار ہو رہی، مطالعہ ہو رہا ہے۔ لیکن کمرے میں اور گراؤنڈ میں، ہال میں جہاں ہم ہوتے ہیں وہاں آپسی جو ہماری باتیں عموماً ہوتی ہیں وہ اپنے اپنے ذوق کے اعتبار سے ایک تو ضرورت کی باتیں ہیں، وہ تو ضروری ہیں، لیکن جو دیگر وقت گزرتا ہے، کبھی آدھا گھنٹہ کبھی گھنٹہ، وہ ذوق ہمارا یہ رہے کہ اس درمیان میں ہم ایمان، اعمال، اخلاق، آخرت، تعلق مع اللہ، اتباع سنت اور امت کی فکر، اس لائن کی باتیں ہمارے آپس کے مذاکروں میں رہیں۔ اس لیے مدرسوں میں الحمدللہ طلباء جو ہیں آپس میں روزانہ تھوڑی دیر تعلیم کر کے، کچھ تھوڑا مشورہ کر کے پھر نظام بناتے ہیں کہ دو طالب علم مل کر کسی ایک طالب علم سے ملاقات کر کے 10 منٹ، اس لیے نہیں کہ وہ جانتا نہیں اس کو ہمیں کچھ بتانا ہے، کیونکہ یہاں تو سبھی پڑھ رہے ہیں، مذاکرے کے طور پر ایمان کی بات ہو رہی ہے، علم کے فائدے بولے جا رہے ہیں، اخلاقیات پر بات ہو رہی ہے، اخلاص کی بات ہو رہی ہے، خدمت کی بات ہو رہی ہے ایک دوسروں سے، خدمت کا فائدہ کیا ہے، ہمدردی کا فائدہ کیا ہے، اللہ پر توکل اور اعتماد اور اس کے فضائل کیا ہے، نماز اور اعمال کے ذریعے سے زندگی میں کیا فائدے ہیں، اس لائن کی مذاکرے کرنے کی ابھی سے عادت بنے۔ تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے کہ دو طالب علم مل کر کسی ایک سے اس طرح کی بات کرے، ماحول نہیں ہے اس کا، لیکن الحمدللہ طلباء اس طرح سے آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں اور پھر ایک دوسروں کو تیار کرتے ہیں تعلیم میں بیٹھنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے، گشت کرنے کے لیے۔ اور دوران تعلیم چھٹی کے جو دن ہوتے ہیں، جمعہ کو عامتاً چھٹی ہوتی ہیں، تو جمعرات کی شام سے جمعہ کی شام تک 24 گھنٹہ 10-12 طلباء کی جماعتیں بن کر قرب و جوار کے دیہات یا شہروں کے ایسے علاقے کہ جہاں پر قسم پرس ہیں مسلمان، زیادہ دینی فضا نہیں ہے، دینی ماحول نہیں ہے، ایسے جگہوں پر جماعت لے کر جا کر ان پر محنت کی ابھی سے ایک مشق ہوتی ہے، دھیرے دھیرے عادت بنتی ہے، عوامی ربط بنتا ہے، خالص اللہ کے لیے، اپنی کسی غرض کے لیے نہیں، نہ گھومنے پھرنے کے لیے اور نہ اپنی کوئی ذاتی غرض کے لیے، صرف اللہ کے لیے ہم مسلمانوں کے پاس جا کر ان سے ملاقات کریں۔ اور پھر جب چھٹیاں آتی ہیں، بڑی چھٹیاں، تو بڑی چھٹیوں میں جیسا موقع ہوتا ہے، بقرعید میں کیونکہ 10 دن ہوتے ہیں تو ہفتہ 10 دن جاتے ہیں، اور رمضان میں چونکہ تقریباً 1.5-2 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں وہاں، تو شعبان میں جماعتیں بنتی ہیں ہر سال، اور وہ جماعتیں پھر ملک کے مختلف صوبوں میں، بہار، بنگال، اڑیسہ، آسام، جو ہندوستان کے صوبے ہیں، تو وہاں جماعتیں بن کر جاتی ہیں، اور طلباء جو ہیں وہاں اپنا چلہ لگاتے ہیں اور وہاں کے مسلمانوں پر محنت کرتے ہیں، وہاں قرآن سناتے ہیں، جو حافظ ہوتے ہیں رمضان میں وہی قرآن بھی سناتے ہیں اور اپنا وقت بھی لگا لیتے ہیں۔ تو وہاں کے لوگوں میں طلب پیدا ہوتی ہے۔ بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں سے طلباء مدرسوں میں آئے، ان سے معلوم کیا کہ آپ یہاں کیسے آ گئے؟ کہا یہ مدرسے کی جماعت ہمارے وہاں آئی تھی، تو ہمارے ابا نے دیکھا کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کو شوق پیدا ہوا، انہوں نے ہم کو یہاں بھیج دیا۔ ایسے بہت سے طلباء ہوتے ہیں، MP، راجستھان کے، بنگال کے، بہار کے، جو ہمارے یہاں اپنے گجرات کے مدرسوں میں جو وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، ڈابیل میں، کنکھریا، تفسیر وغیرہ میں، تو وہ جماعتیں چونکہ جاتی ہیں ہر سال وہاں سے، تو یہ ایک نظام، ایک مشق ہے یہ ابھی سے، اپنے نفس کے خلاف ہے۔ جی چاہتا ہے چھٹیوں میں گھر جاویں، 2 مہینے آرام کریں، رشتہ داروں میں جاویں، ٹہلیں، گھومیں پھریں، لیکن وہی وقت جو ہے ہمارا راہ خدا میں لگا کر اس میں عملاً ہمیں اپنی عملی زندگی بھی بنانی ہے اور لوگوں کے پاس جا کر دین کی امانت جو ہمارے پاس ہے ان تک پہنچانی۔ یہ مشق کرتے 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 جو تعلیمی سال ہیں پورے کر کے پھر دورے سے، افتاء سے، تخصص سے جہاں سے بھی فارغ ہو رہے ہیں، فراغت کے بعد پھر 1 سال اسی طرح مختلف علاقوں میں جا کر اور پھر دنیا کے مختلف ملکوں میں، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عالمی نبی ہیں،
اور قیامت تک آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تو پھر اس ذمہ داری کو اور مزید آگے بڑھاتے ہوئے اس کو اچھی طرح سے سیکھنا سمجھنا ہے، اچھی مشق کرنی اس تاکہ ہر حال میں کام کرنا آسان ہو جائے، گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، دیہات ہو، شہر ہو، ہر جگہ جانا، کیونکہ لوگ تو سب جگہ بستے ہیں، لوگ سب جگہ بستے ہیں، اور بڑی آبادیاں جو ہیں وہ ان مجاہدے والوں علاقوں میں ہیں۔ آپ کے یہاں کی بھی جماعتیں جاتی ہیں، ادھر ساؤتھ امریکہ تک جاتی ہیں، کہ مجاہدے والے جو علاقے ہیں، جو یعنی نیچے کی سطح سے جینے والے لوگ ہیں، اس میں اس وقت بھی آج اس ترقی یافتہ دنیا میں بھی زیادہ لوگ وہیں بستے ہیں۔ اگر ہم نے مشق کی ہے تو کہیں بھی چلے جائیں گے۔ چلنے کی مشق کی ہے تو چلنے والا آدمی وہاں پہنچے گا جہاں موٹر سائیکل بھی نہیں جاتی، جہاں کار نہیں جاتی، جہاں ہوائی جہاز نہیں جا رہا، وہاں چلنے والا آدمی پہنچ جائے گا۔ پیدل چلنے والا آدمی جو ہے وہاں تک اور اللہ کا فضل ہے یہاں سے تو پیدل جماعتیں یعنی سال سے چل رہی ہے، انگلینڈ کی، فرانس کی، پیدل ابھی بھی چل رہی ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ طے کریں کہ انشاءاللہ یہاں رہتے ہوئے اپنی تعلیم پر محنت کرتے کرتے روزانہ کے 15-20 منٹ ہوئے، 5 منٹ مشورہ، 5 منٹ تعلیم، 10 منٹ ملاقات ایک دوسروں سے، اور ہفتے میں گشت ہے، ایک گشت اپنے ہی بورڈنگ میں کر لیں یہاں، اور اگر موقع رہتا ہو یہاں سے مدرسے سے اگر باہر نکلنے کی اجازت ہوتی ہو تو قریب کا کوئی محلہ ہو وہاں ایک آدھ دن چلے گئے تھوڑے وقت کے لیے۔ وہاں کے جو ہمارے مدرسے ہیں یو پی کے، ان میں اکثر چونکہ وہاں بستیاں قریبی ہوتی ہیں مدرسے سے لگ کر، جیسے دیوبند خود بستی میں ہیں، مظاہر بھی خود بستی میں ہیں، اور قرب و جوار میں مسجدیں ہیں، تو طلبہ جو ہے وہاں سے اپنا پڑھائی کرتے کرتے ہفتے میں ایک دن قرب و جوار کی مسجدوں میں گشت کرتے، جو سب سے زیادہ حقدار ہیں ہمارے علم کی، کہ جو ہمارے قریب ہیں، سب سے قریب ہیں، تو وہاں جتنا موقع ہو، آپ حضرات زیادہ واقف ہیں اپنے علاقے سے، تو وہاں ایک آدھ دن چلے گئے تھوڑی دیر کے لیے، اور گشت کر کے وہاں کے لوگوں کو جمع کیا، ان سے بات کی، تو یہ ایک نظام ہے۔ ایسے ہی 24 گھنٹے وہاں طلبہ 2 مرتبہ لگاتے ہیں، ایک چھٹی اپنے کام میں استعمال کرتے ہیں، ایک چھٹی جماعت میں لگاتے ہیں، 15 دن، ایک ہفتہ اپنے کام کے لیے چھٹی استعمال کرتے ہیں اور ایک ہفتہ جماعت میں، تو مہینے میں ان کے 2 دن لگتے ہیں۔ یہاں آپ کو جیسے سہولت ہے، جیسا موقع ہے، تو اس طرح سے چلنے پھرنے کی ابھی سے تھوڑی مشق ہوگی، لوگوں میں جانے کی، اور بات کرنے کا ملکہ پیدا ہوگا۔ غریب آدمی ہے، فقیر آدمی، اس کو کیسے سمجھا، بڑی عمر کا آدمی، بوڑھا آدمی ہے لیکن نماز میں نہیں آ رہے ہیں، ان کو سمجھانا ہے، کوئی تاجر آدمی ہے، کوئی بڑا آدمی، تو ایک چیز یہ ہوگی ملکہ پیدا ہوگا، اور دوسرا اہل دنیا کا تأثر ختم ہوتا جائے گا دھیرے دھیرے، اہل دنیا کا جو تأثر ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایک ایسی اچھی دعوت دینے کی مشق ہوگی کہ پھر کسی علاقے میں کسی بھی جگہ بھیج دیا جاوے تو انشاءاللہ کام کرنے میں کوئی تکلف نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات بھی طے کریں کہ انشاءاللہ یہاں رہتے ہوئے بھی مدرسے کی 4 دیواری میں بھی ان اعمال کو قائم کریں گے، اور جو چھٹی کا موقع ملے گا اس میں انشاءاللہ باہر نکل کر بھی کام کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون نیت کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ سبھی طے کرتے ہیں، اللہ پاک سب کے لیے آسان فرماوے۔ اب آپ حضرات کچھ روزانہ کچھ اعمال کرتے ہیں مدرسے میں، تعلیم ملاقات وغیرہ کچھ ہوتا ہے، کیا کیا کرتے ہیں؟ کوئی بتا دیں نا جو کرتے جوڑتے ہو؟ کچھ ایام مسجد کی کتابیں ہوتی ہیں، ہاں، فضائل اعمال میں ہوتے ہیں، اور ہفتے میں ایک مرتبہ جمعے کے دن مسجد کی اصلاحی مجلس ہوتی ہے، اسی طرح روز کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ تقبل اللہ۔ بس تھوڑا گشت کا بھی نظام بنا، ایک آدھ دن جو ہے آپس میں آپ حضرات بعد میں بیٹھ کر سوچ لیں اس کو، کہ کچھ اندر آپس میں مذاکرہ، طلبہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں، ایمان، اعمال، اخلاق، آخرت، جو اصل موضوع ہے ہمارے، اس کے آپس کے ہمارے مذاکرے بھی اس کے ہوں، اور کچھ جماعت میں نکلنے کی بھی شکل بنے، اس کو بھی آپ حضرات سوچ لیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور چھٹیوں میں وقت لگانے کی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ضرور وقت لگائیں گے، لگاؤ گے؟ کون کون لگائیں گے؟ ماشاءاللہ اللہ قبول فرماؤ۔ اور جو حضرات اس سال فارغ ہو رہے ہیں چاہے دورے سے، افتاح سے، تخصص سے، وہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ سال ضرور لگائیں گے، لگاؤ گے؟ کون کون لگائیں گے؟ ماشاءاللہ۔ اور واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، اللہ پاک مبارک فرما، قبول فرما، تقبل اللہ۔ ٹھیک مولانا؟ ہاں مولانا
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ دین کی محنت کے لیے تو ہم سب کو قبول فرما. اے اللہ محرومین میں شامل نہ فرما. یا اللہ مخلصین میں اور مقبولین میں ہم کو شامل فرما. یا اللہ صفات قبولیت سے آراستہ فرما. یا اللہ رذائل سے اور گندگیوں سے ہم کو پاک فرما. اے اللہ جب تک دنیا میں رکھے اس دین کی محنت میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو کمال ایمان پر خاتمہ فرما. اے اللہ سوء خاتمہ سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما. یا اللہ قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے اور اے اللہ شدت حساب سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جنت الفردوس کا بغیر حساب کتاب کے داخلہ مقدر فرما. اے اللہ دارین کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ دارین کی ذلت رسوائی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما. یا اللہ علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما. یا اللہ تقوی و طہارت نصیب فرما. یا اللہ یقین صادق ہم کو نصیب فرما. اے اللہ ایمان کامل ہم کو نصیب فرما. اے اللہ ہمارے اس مدرسے کی پوری پوری حفاظت فرما. یا اللہ ہر شریر کی شرارت سے ہر فتین کے فتنے سے اور اے اللہ ہر خلل انداز کی خلل اندازی سے ہر بدخواہ کی بدخواہی سے اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما. یا اللہ ہر طرح کی خیر و برکتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. یا اللہ اخلاص ہم کو نصیب فرما. یا اللہ استخلاص نصیب فرما. یا اللہ استقامت کی دولت سے مالا مال فرما. یا اللہ اپنی اور اپنے نبی پاک علیہ السلام کی حقیقی اور سچی محبت ہم کو نصیب فرما. یا اللہ سنتوں کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما. یا اللہ عفو کا عافیت کا اور اے اللہ یسر کا سہولت کا اور اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرما. یا اللہ فضل کا معاملہ فرما. یا اللہ غیبی تائید شامل حال فرما. یا اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما.